بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ چونڈا کا مارکا، جرأتوں کی داستاں۔ تحریر و تحقیق وسیق الرحمان۔ 14 ستمبر 1965 کا سورج ابھی پوری طرح طلوع بھی نہیں ہو پایا تھا کہ بھارت کی 4 ڈویژن فوج، فرسٹ آرم ڈویژن، 14 انفینٹری، 26 انفینٹری اور 6 ماؤنٹین چونڈا کے مغربی سمت سے ریلوے لائن عبور کرتے ہوئے فتح چونڈا کا ناپاک منصوبہ دل میں لیے حملہ آور ہوئی۔ تمام دفاعی تجزیہ کار اس بات سے مکمل اتفاق کرتے ہیں کہ ستمبر 1965 کو دریائے چناب اور دریائے راوی کے درمیان لڑی جانے والی جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوئی، جو تمام جنگوں میں سب سے بڑی اور فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس محاذ پر افواج پاکستان کی تمام تر توجہ سیالکوٹ کے دفاع پر مرکوز تھی، کیونکہ لاہور میں 6 ستمبر کو ہوئے حملہ کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ مکار دشمن گنجان آبادی والے شہری علاقوں پر حملہ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ لیکن اس محاذ پر بھارتی فوجی قیادت نے کچھ اور ہی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ اس محاذ پر بھارت کا ہدف سیالکوٹ نہیں چونڈا تھا، جو دفاعی لحاظ سے بھارتی فوج کی گوجرانوالہ کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے جنگی ہیڈ کوارٹر بنانے کے لیے بہت خاص اہمیت کا حامل تھا۔ دوسری وجہ انتخاب یہ تھی کہ چونڈا کی طرف بڑھتے ہوئے راستے میں کوئی قدرتی رکاوٹ، ندی، جنگل، پہاڑ، دریا موجود نہیں تھی جو ٹینکوں کی راہ میں رکاوٹ بنتی۔ اس لیے نالہ 1 اور نالہ ڈیک کے درمیانی علاقہ کا انتخاب بھارتی منصوبہ سازوں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ دھول، دھوئیں اور گولیوں کی گن گرج کے درمیان بھارتی کالا ہاتھی فورس فرسٹ آرم ڈویژن کے بدمست ٹینک چیختے چنگاڑتے آگے بڑھ رہے تھے۔ پاک فوج کا 15 ڈویژن دفاعی پوزیشن پر گاز لگائی انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی دشمن ہدف پر واضح ہوا، اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ پاک فوج کے جوانوں نے ان بدمست ہاتھیوں کا شکار شروع کر دیا۔ فرسٹ آرٹلری کور کمانڈر بریگیڈیئر امجد چودھری نے جوابی حملہ کے لیے قیادت سنبھالی اور ایسے درست طریقہ سے ہدف پر گولہ باری کروائی کہ بھارتی فرسٹ آرم ڈویژن پر موت سایہ فگن ہو گئی۔ 25 کیلوری کی پیٹن ٹینک بھی قہر بن کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن کے ٹینک یکے بعد دیگرے تباہ ہونے لگے۔ حملہ آور بھارتی فوج پوری طرح پاک فوج کے بچھائے ہوئے ڈیتھ کیج میں پھنس چکی تھی۔ یہ داستان شجاعت 25 کیلوری کے سپاہی محمد ظفر چونڈا محاذ پر کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کے مامور کے دورے پر آئی ٹیم کے میجرز کو سنا رہے تھے۔ وہ سپاہی محمد ظفر جو نہ صرف اس جنگ کے چشمدید گواہ تھے بلکہ انہوں نے ٹینکوں کی اس تاریخی جنگ میں ہونے والی دست بدست لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ لیفٹیننٹ کرنل فضل رازق کی قیادت میں میجر پوری دلچسپی اور توجہ سے 90 سالہ سپاہی محمد ظفر کی داستان سن رہے تھے۔ 19 ستمبر کو چونڈا ریلوے لائن کے آس پاس 3 کلومیٹر کے علاقہ میں حق و باطل کا معرکہ جاری تھا۔ جنگ اس حد تک اپنے نقطہ عروج کو چھو چکی تھی کہ دونوں طرف سے افواج ایک دوسرے سے دست بدست لڑائی کر رہے تھے۔ پاک فوج کی 3FF، 13F 2 پنجاب اور 25 کیلوری کے جوان بھارتی سرماؤں پر سنگینیوں سے حملہ آور ہوئے۔ آگے بڑھنے کی جستجو کرتے بھارتی ٹینکوں کے نیچے پاک فوج کے جوان اپنے سینوں پر بم باندھ کر ان کے پرخچے اڑا رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی صداؤں میں پاک فوج کے جوان اپنی جانیں اللہ کے سپرد کر رہے تھے۔ بھارتی سرما دہشت زدہ پرندوں کی طرح نغمے تھے۔ اللہ کے پراسرار بندے بھارتی فوج کی عددی برتری اور اسلحہ کے گھمنڈ کو خاک میں ملا رہے تھے۔ سپاہی محمد ظفر چشم تصور سے 54 سال پہلے اس دن کو دیکھ رہے تھے۔ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کے جوان محبت اور اشک بھری نظروں سے سپاہی محمد ظفر کو دیکھ رہے تھے۔ سپاہی محمد ظفر نے بتایا کہ بھارتی رجمنٹ کے ایک مرہٹے کو جہنم واصل کرنے کے بعد دوسرے مرہٹے پر سنگین
سے حملہ آور ہوئے۔ پہلے ہی حملہ میں وہ زمین پر گر پڑا، پیٹ پر سنگین کا ایک ہی وار کاری ثابت ہوا۔ اچانک ایک گولہ پھٹنے سے سپاہی ظفر کے سر پر شدید چوٹ آئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ 2 ہفتہ کوما میں رہنے کے بعد جب وہ ہوش میں آئے تو انہیں بتایا گیا کہ سر پر چوٹ کے علاوہ ان کا ایک بازو اور ٹانگ کی ہڈیاں بھی ٹوٹ چکی تھیں اور آپریشن کرنا پڑے گا۔ کھاڑیاں ملٹری آپریشن میں ان کے بازو اور ٹانگ کو مصنوعی ہڈی لگا کر 6 ماہ بعد رخصت کر دیا گیا۔ انہوں نے دوبارہ 25 کیلوری جوائن کر لی۔ سپاہی محمد ظفر نے بعد ازاں 1971 کی جنگ میں بھی حصہ لیا۔ سپاہی محمد ظفر آج بھی اپنے گاؤں ڈول باجوہ جو چونڈا سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش و خرم ایک غازی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سپاہی محمد ظفر نے بتایا کہ باپ، دادا اور بھائی بہنوں، پوتوں سمیت ان کے خاندان کے 14 افراد پاک فوج کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جب سپاہی محمد ظفر نے پاک فوج کے میجرز کو یہ بتایا کہ وہ آج بھی ایک گائے اور ایک بھینس کو خود کھیتوں سے چارہ لا کر ڈالتے ہیں تو شرکائے محفل نے تالیاں بجا کر محمد ظفر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ محمد ظفر جیسے نہ جانے کتنے ہیرو ہمارے غازی پاکستان کے مختلف مقامات پر گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پاک فوج کی اس اعزازی تقریب کے اختتام کے بعد سپاہی ظفر کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں اپنے سہانے دنوں کی یادیں لیے رخصت ہوئے۔ افواج پاکستان کی آرمڈ فورس 41 ہارس کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کی میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ 41 ہارس کی سی او فیصل نے سٹاف کالج کی پوری ٹیم کو سرزمین چونڈا پر خوش آمدید کہا اور چونڈا محاذ کی اہمیت کو پیشہ ورانہ بریفنگ کے ساتھ اجاگر کرنا شروع کیا۔ 8 ستمبر کو صبح 6 بجے بھارتی 4 ڈویژن کی فوج نے 3 مقامات باجرہ گڑھی، شاربو اور نکنال سے پاکستانی سرحد عبور کی۔ بھارتی فوج کو کسی خاص مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پاک رینجرز 1 گھنٹہ داد شجاعت دینے کے بعد پیچھے ہٹ گئی۔ ابھی بھارتی فوج 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہی طے کر پائی تھی اور پاکستان ایئر فورس کے طیاروں نے بھرپور حملہ کیا۔ حملے سے بھارتی فوج کو کوئی خاص نقصان تو نہ پہنچا، البتہ 4 ڈویژن کا ایڈوانس 1 گھنٹے تک رک گیا۔ چونڈا کے ابتدائی محاذوں کا ذکر کرتے ہوئے اسٹریٹجک گیپ کو بھی تفصیلاً بیان کیا گیا کہ پاکستانی سرحد پر پاکستانی فوج کی طرف سے ابتدا میں مزاحمت اتنی کم کیوں تھی۔ 6 ستمبر کو 24 بریگیڈ کی 25 کیلوری اور 2 پنجاب پہلے ہی چونڈا کے پاس کسی متوقع حملے سے نمٹنے کے لیے پوزیشن لے چکی تھیں، لیکن 6 اور 7 ستمبر کی درمیانی رات کو جسٹر کے پل پر بھارتی فوج نے حملہ کر دیا۔ اس وقت پورے محاذ پر 25 کیلوری واحد ایسی بٹالین تھی جسے متحرک کیا جا سکتا تھا، جسے ہائی کمانڈ کی طرف سے جسٹر پہنچنے کا حکم ملا۔ 25 کیلوری اور 2 پنجاب فوراً ہی جسٹر کی طرف روانہ ہو گئیں اور چونڈا کا محاذ بالکل خالی ہو گیا۔ 8 ستمبر کو جب صبح 6:30 پر بھارتی 4 ڈویژن فوج پاکستانی سرزمین پر حملہ آور ہوئی تو 25 کیلوری جو کہ ابھی ناروال کے پاس تھی اور جسٹر پہنچنے ہی والی تھی، اس کو حکم ملا کہ فوراً واپس چونڈا پہنچ جائیں۔ دشمن پاکستان کی سرزمین پر داخل ہو چکا ہے، اس کو تباہ کر دیا جائے۔ یہ تھا وہ مختصر سا آرڈر جو 25 کیلوری کے کمانڈنگ افسر کرنل نثار احمد خان کو ملا۔ ساری رات سفر کے باوجود 25 کیلوری اور 2 پنجاب کے جوان فرض کی ادائیگی کے لیے فوراً واپس چل پڑے۔ پسرور پہنچ کر ٹینکوں میں ایندھن بھرنے کے بعد یہ فوجی کارواں چونڈا کی طرف چل پڑا۔ وہ چونڈا جہاں قدرت پاک فوج کے ان جوانوں سے وہ کارنامہ سر انجام دلوانے جا رہی تھی جس کا تذکرہ رہتی دنیا تک آنے والی نسلیں اپنے نوجوانوں کا لہو گرماتی رہیں گی۔ 25 کیلوری کے 3 اسکواڈرن یعنی صرف 44 ٹینک دشمن کی تلاش میں چونڈا کی طرف بڑھنے لگے۔ دشمن کی تعداد کا نہ ہی اندازہ تھا اور نہ ہی مقام کا پتہ۔ بھارتی فرسٹ آرمڈ ڈویژن اس وقت سرحد سے 10 کلومیٹر دور چبارہ پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ 25 کیلوری کے اسکواڈرن اے اور اسکواڈرن بی نے اتنی تیز رفتاری سے سفر طے کیا
کہ ٹینکوں کی جنگوں میں اس کی مثال کم ہی ملے گی۔ 8 ستمبر 11:30 پر 25 کیلوری کے اسکواڈرن اے کا سامنا بھارتی 4 ہارس کے 6 سینچورین ٹینکوں سے ہو گیا۔ دونوں اطراف سے ٹینک اچانک ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ تقریباً 500 میٹر کا فاصلہ تھا۔ اسکواڈرن اے کے لیڈر میجر احمد نے اپنے ٹینک کے گنز کو فائر کا حکم دیا، لیکن بدقسمتی سے فائر پن ٹوٹ گئی۔ 25 کیلوری کا یہ ٹینک سیدھا ورکشاپ سے آیا تھا اور اس کی تکنیکی خرابی ابھی پوری طرح ٹھیک نہ ہو پائی تھی کہ اس ٹینک کو محاذ جنگ پر لانا پڑا۔ میجر احمد کے پاس بالکل بھی وقت نہیں تھا، دشمن سامنے تھا۔ میجر احمد اپنے ٹینک سے کود کر باہر نکلے، بھاگ کر اپنے اسکواڈرن کے دوسرے ٹینک پر سوار ہوئے، گنز کو پیچھے کیا اور خود فائر کیا۔ پہلا گولہ ٹینک نشانے پر لگا، بھارتی سینچورین ٹینک تباہ ہو گیا۔ میجر احمد نے دوسرا فائر کیا، دوسرا ٹینک بھی ناکارہ ہو گیا۔ بھارتی ٹینک پیچھے ہٹے اور میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ میجر احمد خود بھی بری طرح جھلس گئے۔ کہنے کو تو یہ معمولی سی جھڑپ تھی، لیکن اس واقعہ نے آنے والی جنگ پر ایسے اثرات چھوڑے کہ بھارتی شکست کے اسباب میں اس کو ایک بڑا سبب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس حملہ کی وجہ سے بھارتی 4 ڈویژن فوج کا ایڈوانس نہ صرف رک گیا، بلکہ بھارتی کمانڈروں نے اپنی ساری ڈویژن کو واپس سرحد کی طرف پسپا کر لیا اور سبز پیر کے پاس اگلے 2 دن تک نئی منصوبہ بندی میں گزار دیے، جس سے پاکستانی فوج نے پورا فائدہ اٹھایا اور پاکستانی فوج کے 15 ڈویژن نے اسی اثناء میں چونڈا کے محاذ پر اپنی دفاعی پوزیشن بہت مضبوط کر لی۔ محاذ چونڈا کی جنگ نے داد شجاعت کی بہت سی داستانوں کو جنم دیا۔ اسی محاذ پر لانس دفاعدار عطا محمد تمغہ جرس نے یکے بعد دیگرے فائر کر کے دشمن کے 4 سینچورین ٹینک اسی طرح مار گرائے جیسے تیتر کا شکار کیا جاتا ہے۔ ان کا ٹینک کھاد لگا کر چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے دشمن کے 5 ٹینک کمار کے کھیت سے نمودار ہوتے دیکھے۔ عطا محمد نے ٹینکوں کو قریب آنے دیا، پھر اس طرح درست نشانہ پر فائر کیے کہ 4 ٹینک تباہ کر دیے۔ 5واں ٹینک بمشکل بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ بہادری اور مہارت کے اس بے مثال کارنامے پر دفاعدار عطا محمد کو فیلڈ کمانڈ بریگیڈیئر عبدالعلی ملک نے میدان جنگ میں ہی فوری ترقی دے کر دفاعدار بنا دیا۔ محاذ جنگ پر فوری ترقی کا یہ منفرد واقعہ ہے۔ جنگ کے بعد انہیں تمغہ جرات کا اعزاز بھی دیا گیا۔ چونڈا محاذ کے اکثر مقامات جہاں یہ حق و باطل کا معرکہ ہوا آج بھی جوں کے توں موجود ہیں اور بھارتی عبرت ناک شکست کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔